السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ شعراء کے 9 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا تیسرا مرکزی موضوع قرآن مجید ہے۔ اس کے 5 ضمنی موضوعات ہیں، اس میں سے 5واں ہے انجام۔ 5 نکات ہیں جی، سیدھی سی بات ہے۔ آیت نمبر 202 میں سے دیکھیں، نہیں مانیں گے تو پھر ہونا کیا ان کے ساتھ؟ ہونا کیا ہے کہ 202 میں عذاب اچانک آئے گا، پھر پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جو نہیں مانے گا انجام کیا ہونا ان کے ساتھ۔ اور پھر 203 میں عذاب دے کر مہلت طلب کریں گے، اور جب مہلت تھی تب عذاب مانگتے تھے۔ 204 میں، پھر 5 میں برسوں دنیا کے مال و متاع سے فائدہ اٹھایا مگر ایمان نہ لائے، اور اصلاح کی مہلت ختم ہونے پر عذاب جس کا وعدہ تھا آ گیا، پھر لگے سٹ پٹانے۔ تو یہ پیچھے سے بات آ رہی ہے کہ قرآن نازل ہوا لیکن ایمان نہیں لاتے، اور 200 میں تھا اللہ نے کہا مجرم ایسے ہی کرتے ہیں، ان کے دلوں میں انکار داخل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا جب تک عذاب نہیں دیکھتے تب تک یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور پھر جب آنا ہے عذاب تو اچانک پتہ نہیں چلنا۔ 202 میں یہ بات آ رہی ہے۔ انسان کا المیہ ہے، جب ضرورت ہے تب عقل نہیں آتی، اور جب عقل آتی ہے ضرورت نہیں رہتی۔ یہ بڑا سیدھی سی بات ہے، ہر ایک کو دیکھے اسی میں ہے۔ اور پھر قیامت کے دن ہر کوئی اللہ سے کہے گا یا اللہ ایک موقع دے دے، ہم واپس بھیج دے، ہم اب نافرمانی نہیں کریں گے، لیکن اب یہاں پہ واپسی نہیں ہے۔ تو موقع ایک ہی دفعہ ملنا ہے، تو وہ مہلت، اب مہلت ہے، آپ کے پاس ہے، میرے پاس ہے، سب کے پاس ہے۔ ابھی دیکھی جائے گی، کر لیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ تو پھر جب اچانک موت آ جاتی ہے، پھر کیا کر سکتا ہے کوئی اس وقت؟ کچھ ہوتا ہے کبھی؟ تو جب مہلت تھی تب فائدہ نہیں اٹھایا، جب مہلت ختم ہو گئی، وہ کہتے ہیں جب کشتی ثابت و سالم تھی، ساحل کو تمنا کس کو تھی، اب اس شکستہ کشتی پر ساحل کی تمنا کون کرے۔ اب جو کشتی ڈوبنے لگی ہے، ٹائٹینک ڈوبنے لگا زندگی کا، اب یہ ساحل پہ پہنچ گیا، اب اس نہیں ہونا۔ اور جب ٹائٹینک چل رہا تھا، یہ کروز شپ چل رہے ہیں، یاشیاں ہو رہی ہے، سوئمنگ پول بنے ہوئے ہیں، بار چل رہی ہیں یاشیاں، کیا کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے۔ تو جب مہلت ہوتی ہے تب ہے، جب ڈوبنے لگتے ہیں پھر یا اللہ یا اللہ یا اللہ ایک موقع دے دے، یہ ہو جائے گا۔ تو یہ سارا کچھ تو مہلت دیکھ کر تیز عذاب مانگتے تھے، اور پھر جب ہویا تو دنیا میں فائدہ ہی فائدہ اس میں لگے رہے کہ یہ میرا کر لے۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ یہ 207 میں کہ کیا کام آئے گا ان کے جو یہ فائدہ اٹھاتے ہیں، جو معلوم ہوتا ہے ان کے پاس ہے، تو وہ کسی نے فائدہ نہیں ہونا اس چیز کا۔ یہ بڑی اس میں کلیئر ہے۔ تو یہ مہلت مانگتے ہیں، عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں، جب عذاب آئے گا تو مہلت کا مطالبہ کریں گے۔ دونوں مطالبات غلط ہیں، ہر چیز حتیٰ کہ عذاب کا بھی ضابطہ مقرر ہے۔ عذاب نہ تو مطالبہ پر آتا ہے، نہ ہی مطالبہ پر ٹلتا ہے، کہ اس لیے اب لوگ موت کی مانگ مانگتے ہیں، پھر موت آتی ہے، جب موت آتی ہے پھر ٹلتی ہے۔ تو یہ کسی چیز نے، یہ اللہ کی ایک مشیت ہے جس سے نظام چل رہا ہے، یہ اپنی مرضی سے یہ قطعاً نہیں ہے، یہ سارے نے اسی طرح چلنا ہے۔ اللہ نے دنیا میں اتنی زندگی دی، کئی سال دیا، 60 70 80 100 سال دیا، یہ ساری مہلت کا کیا فائدہ اٹھایا؟ سامان عشرت کسی کام نہیں آیا۔ پھر لوگوں نے جناب امریکہ چلے گئے گرین کارڈ کے لیے، یورپ چلے گئے، یہاں پہ لگے رہے، جہاں لگا دے دی دیہڑی لگا لی، ہم نے یہ کر لیا وہ کر لیا، پھر یہ سارا کچھ، پھر اس کا جب حساب دینا پڑا ہے تو پھر پتہ لگ جانا ہے۔ تو یہ اللہ نے بڑی یہاں پہ کلیئر باتیں کی ہیں۔ یہ سورہ انعام ہے، اس کا آیت نمبر 44 نمبر آیت ہے اس کی، کہ بڑے اہم چیز ہے کہ جب وہ بھول کے جو نصیحت ان کو کی گئی تھی تو پھر ہم نے ان پہ دروازے کھول دی ہر چیز کے، اور جب وہ خوش ہوئے اس پر جو ان کو دی گئی تھی تو پھر ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا، پھر وہ ناامید رہ گئے، پھر کٹ گئی ان کی جڑ، اور یہ ظالموں کے ساتھ ہے، اور یہی کچھ ہے۔ تو جناب میں نے یہ کیا، میرے پاس اتنا مال ہے، میں نے اتنا بینک بیلنس اکٹھا کر لیا، میرے پاس ہیلی کاپٹر ہے، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، اتنا سب کچھ کر لیا۔ تو اللہ نے کہتا ہے جب نہیں بات سنتے، نہیں میرے حکم پر عمل کرتے، نہیں میرے طبیعی کے طریقے بھول کے، نسو ما ذکروا، جو میں نے کہا تھا، جو نصیحت کی گئی تھی اسے بھول کے اپنی مرضی کیجیے، کیا کرے، دنیا دار ہے، دنیا چلانی ہے۔ تو پھر اللہ کہتا ہے میں نے بھی کھول دیا ہر چیز کا، پھر وہ مٹی کو الگا سونا بن جاتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ وہ اللہ کہتا ہے چھوڑ تو آنا ہے، حساب تو میں نے لینا ہے۔ تو یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ تو جس وجہ اس لیے جب کہتے ہیں، جب یہ زیادہ، کیونکہ جب بندہ پھنسا ہوتا ہے، جب اس کے بعد رزق کی کمی ہوتی ہے، وسائل کی کمی ہوتی ہے، پھر بھی استغفار کرتا ہے یا اللہ آسانی کر کر۔ جب سب کچھ ہو پھر کون اللہ سے کیا کدھر کیا کچھ، پھر کہتا ہے میں یہ تو میری عقل میری، یہ پھر قانون بنا ہوتا ہے۔ تو اس سے بھی آگے سلسلہ سورہ راف ہے، 7 نمبر، اس کی آیت نمبر 40 دیکھیں، بڑی سخت آیت ہے۔ جنہوں نے جٹلایا ہمارے احکام کو، ہماری آیات کو، اور اس کے مقابلے میں تکبر کیا، نہ کھولے جائیں گے ان کے لیے آسمان کے دروازے، اور نہ وہ داخل ہوں گے جنت میں، یہاں تک کہ گوشت اونٹ سوئی کے ناکے میں سے، اور ہم یوں ہی مجرموں کو بدلا دیتے ہیں۔ اور یہاں بھی یہ اوپر آ رہا ہے 200 نمبر میں کہ اسی طرح مجرموں کے دل میں کوئی ایمان داخل ہی نہیں ہوتا۔ اچھا داخل ہو گئے، مان لیا، زبان کا عمل نہیں کیا، وہ اسی سب کیٹیگری میں جس نے عمل نہیں کیا، زبان کا عمل، زبان سے لا الہ کہہ بھی دیا تو کیا حاصل،
دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ سارا کچھ ہونا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ یہ مجرموں کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ ہماری آیات کو جھٹلایا اور مقابلے میں تکبر کیا۔ اللہ کا حکم ہے نہیں ماننا، اپنی مرضی کی ہے، مجھے معیشت سود کے بغیر نہیں چلتی، پردے سے دنیا نہیں چلتی، ترقی اس طرح سے ہوتی ہے۔ نماز کا ہو گیا جی میرا کلائنٹ ضروری ہے، میرا کام ضروری ہے، میں ابھی یہ کر رہا ہوں، رات دیر ہو گئی تھی، نیند، ہر چیز یہ تکبر ہے۔ اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی ضرورت کو، اپنے آرام کو، اپنے کسی چیز کو سمجھے تکبر ہے اللہ کو۔ تو پھر اللہ کہتا ہے یہ جنت میں تب تک داخل نہیں ہو جب تک اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر نہ جائے، جو کہ ناممکن ہے۔ تو اس لیے مجرموں کا داخلہ جنت میں نہیں ممکن۔ تو ہم نے اس مجرم کی کیٹیگری سے نکلنا ہے۔ ایمان والا جو پیچھے ہم نے بات کی اس میں آنا ہے، نہیں تو بڑے سخت بات ہے، ہم نے بچنا ہے اس سے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔